اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں سے نہ صرف بے حد محبت فرماتے تھے بلکہ ان کے حالات و ضروریات کی بھی خبر رکھتے تھے۔ مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں روایت ہے کہ جلیب ایک انصاری صحابی تھے جو مالدار تھے، نہ خوبصورت، کسی بڑی قبیلہ سے تعلق تھا، نہ ہی کسی منصب پر فائز تھے، مگر ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول ان سے محبت فرماتے تھے۔ قارئین کرام، قائد ہو تو ایسا کہ جو اپنے عام ساتھیوں کی بھی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ لیکن اللہ کے رسول نے اپنے اس ساتھی کی طرف شفقت بھری نظر سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، جلیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ سیدنا جلیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ اب ذرا اللہ کے رسول کے اخلاق کریمہ کو ملاحظہ کریں کہ آپ اپنے اس فقیر صحابی کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں اور اپنی بات کو دہرا رہے ہیں۔ جلیب، شادی نہیں کرو گے؟ وہ پھر جواباً عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ میرے پاس نہ مال و دولت، نہ حسن و جمال، نہ جاہ منصب ہے، مگر رسالت مآب کی نظر اس کی دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ اس کی دینداری اور للہیت پر ہے۔ آپ تیسری مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، جلیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ اور جواب میں پھر اپنا وہی عذر پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس مال و دولت نہیں، میرا خاندان کوئی معروف اور بڑا خاندان نہیں، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی منصب ہے۔ تب اللہ کے رسول اپنے ساتھی کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلیب، فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ سیدنا جلیب نے کہا، مجھبِ مایا سے تعلق قائم کر کے کون خوش ہوگا؟ اللہ کے رسول، آپ نے ان سے فرمایا، نہیں جلیب، تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری وہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اسی دوران ایک دن آپ نے فرمایا، جلیب، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ سیدنا جلیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دروازہ پر دستک دی، گھر والے اندر سے پوچھتے ہیں، کون؟ جواب دیا، جلیب۔ گھر والے کہتے ہیں، کون جلیب؟ ہم تو تمہیں نہیں جانتے۔ گھر کے مالک انصاری صحابی باہر نکلے اور پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کہاں سے اور کس مقصد سے آئے ہو؟ جلیب جواباً عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ انصاری صحابی حیرت سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ ارے یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ خوشی سے سرسار ہو کر انہوں نے گھر والوں کو بتایا۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر سیدنا جلیب نے کہا، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے۔ یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ انہوں نے سوچا، نہ مال و دولت، نہ خوبصورتی، نہ بڑا خاندان۔ کہنے لگے، ذرا ٹھہرو، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ رسول اللہ کے یہ انصاری صحابی گھر کے اندر گئے، اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ کا پیغام سنایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیب سے کر دو۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں پردے کے پیچھے ان کی بیٹی بھی ماں باپ کی گفتگو سن رہی تھی۔ ماں گویا ہوئی، جلیب کے ساتھ شادی کیسے کر دوں؟ اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے سپرد کر دوں جو خوبصورت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں اور بڑا خاندان بھی نہیں۔ ہم نے تو فلاں خاندانوں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو مسترد کر دیا تھا۔ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب ماجرا دیکھ اور سن رہی تھی۔ جب سیدنا جلیب رضی اللہ نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے جھکی ہوئی نگاہوں سے والدین سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کر دیا، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ قارئین کرام، اس بچی کی سوچ و فکر اور محبت رسول کو 1000 مرتبہ داد دیجیے۔ کہنے لگی، مجھے رسول اللہ کی سپرد کر دیں، جہاں چاہے وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتہ کو قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ
اللہ کے رسول کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی عقل و دانش اور اس کے خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ مطمئن اور خوش باش سیدنا جلیب پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس ذہین وقتی اور سمجھدار بچی کے والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، میں راضی ہوں، میری بیٹی بھی اور میرے گھر والے سبھی آپ کے فیصلے سے راضی اور خوش ہیں۔ رحیم و رعوف نبی کو بھی اس بچی کے جذبات و سماع و طاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے اسے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا لیا اور دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں پر خیر و برکت اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ اس بچی کی شادی سیدنا جلیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک گھر آباد ہو گیا۔ وہ جلیب جو کبھی مفلس اور خلاص تھے، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا۔ ان کی مالی حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس گھرانے کو اللہ کے رسول کی اطاعت کا صلہ یہ ملا۔ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ قارئین کرام، یہ تھا ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے تعلق اور واسطہ۔ آپ کا اعلیٰ اخلاق کے کسی ادنا صحابی کو بھی نظر انداز نہیں فرماتے تھے، اور اس لڑکی کے لیے آپ کا دعا فرمانا اس کے لیے نہایت خوبصورت تحفہ ثابت ہوا۔ دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوئی اور اطاعت رسول کے باعث جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔